السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ، اور گفتگو وہی جو کہ آپ بھی شاید کر رہے ہوں گے اگر سیاست پر نظر ہے، کہ یہ جو جلسے جلوس نظر آ رہے ہیں ہر طرف، اور اس کی بہار ہے، سرد موسم میں سیاسی گرما گرمی ہے، تو کیا کوئی انڈیکیٹر ہے یہ تمام جلسے جلوس اور ایکٹیویٹیز کے اب کوئی تبدیلی آنے والی ہے، حکومت جانے والی ہے؟ یہ کون اشارے دے رہا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا یقینی طور پہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، اور آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی بریک نہیں مل رہا ہے، ایک کے بعد ایک مصروفیت ہے ملنے والوں کا، تانتا جو ہے بندھا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کا جلسہ فرائیڈے کو ملتان میں، اور اس کے بعد سنڈے کو یعنی 25 دسمبر کو جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں۔ تو یہ تین جو پارٹیز ہیں، انہی تینوں پارٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے، اور تینوں پارٹیز کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں اشرف قریشی صاحب، السلام علیکم جی۔ اشرف صاحب جو ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے، آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں خالد ممتاز صاحب، آپ لیڈر ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے، منتخب ہوئے اس دفعہ الیکشن میں۔ خالد صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے نیکسٹ سیشن کے اندر فوراً بریک کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی ممبر ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، جو کہ منسٹر فار ہیلتھ بھی ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے۔ جی پہلے آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کراچی کا جلسہ ہونے والا ہے سر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جب میں مزار قائد کے سامنے سے 4-5 دفعہ گزرا ہوں آج صبح سے ابھی تک، تو سب سے زیادہ بینرز مجھے آپ کی تصویروں کے نظر آئے، اور میں صبح سے سوچ رہا تھا جناب یہ اشرف قریشی صاحب کو جو ہے بلایا جائے، انہوں نے اپنے بینرز جو ہے سب سے زیادہ لگا دیے ہیں، کیا وجہ ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور بینر دیکھ کے بلایا تو بہت ہی زیادہ شکریہ کی بات ہے کہ مجھے بینرز کی طاقت کا اندازہ بھی ہوا کہ بینر چل رہے ہیں۔ پولیٹیکل صورتحال جو ہے تحریک انصاف میرے خیال میں اس جلسے جلوسوں میں دھرنوں میں سب سے آگے ہم نے شروع کی ایجیٹیشن، ہم نے شروع کی اپوزیشن کے لیے جو کام شروع کیا ہم نے، اور ہم کافی دن سے میرے خیال میں کوئی 1 سال تو ہمیں ہو گیا ہے اس موومنٹ کو کرتے ہوئے، اور ہم مستقل دھرنے نیٹ ورک کے سپلائی والے معاملات میں میں بینر کی بات پوچھ رہا تھا، یہ تو سر ساری باتیں روزانہ ہی سنتے ہیں بینر جو ہے بات یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے نئے پولیٹیکل لیڈر سامنے آ رہے ہیں، تو آپ جیسے لوگ فاؤنڈر ممبر ہیں، 15-16 سال آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ اپنی کرسیاں جو ہیں وہ ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ نے کہا نہیں جی اپنا ذرا پکا ووٹ کر لو گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ اپنی پارٹی کو جو تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں، اور ہم لوگ چلا رہے ہیں پارٹی کو، اور ہماری ضرورت جو ہے پارٹی کو بھی ضرورت ہے ہماری، اور ہم جو ہے اس پارٹی کی ضرورت کے لیے جب بھی پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے ہم آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہولڈنگز وغیرہ لگے ہوئے تو جلسے کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا ہم نے، اس کے لیے میری کوئی پرسنل شخصیت کو وہ کرنے کے لیے نہیں لگایا، کیونکہ میرے خیال میں خالد ممتاز مجھے جیسے بیٹھے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ایک عرصے سے جانتے ہیں، کراچی میں بھی بہت سارے لوگ ہمیں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم نان فگر ہیں سیاست کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایکسپوز کرنا پڑے، لیکن جلسے کی ضرورت تھی اس لیے لگائے۔ ٹھیک ہے جی، اصل کرسی کی ضرورت کس کو ہے؟ عوام کو ہے، ایسا محسوس ہوا آج خاص طور پہ جب خورشید قصوری صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور وہ جلسہ جب ختم ہوا یا وہ تقریب ختم ہوئی تو اس کے بعد جس کے ہاتھ میں جو آیا خاص طور کرسیاں آئیں تو لوگ کرسیاں لے کے بھاگے کہ بھائی یہ کرسی جو ہے یہ جس کے لیے بندر واٹ چل رہا ہے، اور ہر ایک اس کرسی کے لیے پارٹیاں بدل رہا ہے، تو یہ کرسی اصل میں عوام کو چاہیے، تو اس لیے عوام جو ہے اس کو لے گئی۔ وہ منظر نامہ کیا ہوا وہ بھی آج آپ کو ہم دکھائیں گے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صغیر احمد بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ اور ناظرین جیسے کہ میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا، اور ہمیں اشرف قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ بینر کی جو کیا اہمیت ہے، اور اس پر جو ہے وہ کرسیوں کی میں بات کر رہا تھا، آج جو ہم نے قصور میں دیکھا کہ لوگ کرسیاں لے کے بھاگے، سر یہ کیا منظر تھا؟ کرسیاں لے کے لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی قالین لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی 10-10 کرسیاں لے کے بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے بولا ہے پوری یہ تمام سیاستدان جو ہے پارٹیاں بدل رہے ہیں کرسیوں کے لیے، تو اصل حق تو کرسی پہ عوام کا ہے، تو لوگ اس لیے کرسیاں لے کے بھاگ رہے تھے۔ ایک ضرورت تو آپ نے بھی بتا دی کہ عوام کو ضرورت پڑ رہی ہے کرسیوں کی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تحریک انصاف وہاں مہمان تھے نا، عمران خان صاحب گئے تھے، ہمارا پروگرام نہیں تھا، خورشید قصوری صاحب نے ہم کو بلایا تھا وہاں پر، اور وہ جو کچھ بھی ہوا ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ڈسپوزل پہ تھا، انہوں نے کیا وہاں پروگرام، ہم تو گئے تھے وہاں پر، لیکن جو عوام کا ریئیکشن آیا اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تجزیے ہو سکتے ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو نعرے لگے ہوئے ہیں کہ پرامن کراچی، اور یعنی کراچی کو، یعنی کہ یہ آپ نے نازک معاملہ پکڑ لیا کہ جناب کراچی کو ہم آپ دے دیں گے، آپ کیسے دے دیں گے؟ دیکھیں کراچی میں جو ہے جو صورتحال کراچی کی رہی ہے پچھلے لاسٹ اس میں ابھی رمضان میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا،
جس طریقے سے یہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کراچی میں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، دیکھیں جہاں امن ہوتا ہے وہاں سرمایہ ہوتا ہے، وہاں ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کو جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ امن یہاں پر ہو، پیس یہاں پر قائم ہو. اور ہم کیسے جلسہ پرامن ہو جائے گا پہلے یہ بتائیں. انشاءاللہ جی بالکل پرامن ہوگا. بالکل. خالد ممتاز صاحب آپ کی طرف نہیں آ سکوں، تھوڑا میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کے رکن اور منسٹر فار ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ملتان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے، تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ملتان کا انتخاب اس موسم میں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم طویل عرصے سے کام کر رہی ہے پنجاب میں، اور اس سال اگر آپ ہمارے سیریز اور جلسوں کا جائزہ لیں اسی طرح سے 2010 اور 2009 میں بھی، تو ہم نے متعدد مختلف جگہوں پہ جلسے کیے ہیں، خواہ وہ برشا کا جلسہ ہو، خواہ وہ شکارپور میں جلسہ ہو، نوشہر و فیروز ہو. اسی طرح سے پنجاب کی اگر میں بات کروں تو لاہور، ملتان، راولپنڈی، یہ مختلف جگہیں ہیں جہاں ہمارے جلسے اور پروگرامس ہوتے رہتے ہیں. اور یہ ایک جوائنٹ جلسہ، ایک مرکزی جلسہ کرنا، وہ بھی ملتان میں کافی عرصے سے ہمارا کام چل رہا ہے. تو وہاں سے جلسہ کرنے گئے. موسم کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 1993 میں بھی ہم نے جلسہ کیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اس وقت تازہ آپریشن اسٹارٹ ہوا تھا. ہم نے اس کے باوجود 1993 میں جا کے وہاں ملتان میں جلسہ کیا تھا. بڑی کم لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو، آج اس بات پر 18 برس گزر گئے. اور جیسے جیسے ہمیں جب موقع ملا ہم نے پورے پاکستان میں پھیلنے کی کوشش کی، اور اسی حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کراچی میں امن کے لیے امن کا نعرہ جو ہے یہ بینرز میں نظر آ رہا ہے. آپ جو ملتان میں جو جلسہ کر رہے ہیں، آپ کوئی خاص نعرہ دے رہے ہیں انقلاب کا، یا کوئی ایسی بات، کون سا ایسا ایجنڈا ہے کہ جس کی وجہ سے ملتان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہمیں جلسے میں آنا چاہیے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن میں کہوں کہ ایم کیو ایم خود ایک چارم ہے، ایک اٹریکشن اور فیسینیشن ہے. الطاف حسین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، لوگ لاشبہ الطاف بھائی کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہے، پورے پاکستان میں پھیلی بھی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی ان سے بات کریں، ان کے علاقوں میں بات کریں، اس سے بات کی. اور پھر ایم کیو ایم کی ایک بڑی لمبی فلاسفی ہے، الطاف بھائی کا ویژن ہے، اس سے تو ابھی میں بات نہیں کرتا. لیکن ابھی جو موجودہ ہمارا جلسہ ہے وہ بنیادی طور پہ دفاع پاکستان کا جلسہ ہے. اس وقت پاکستان کو استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈیفنس ہے وہ اسٹیکس پر آ گئی پچھلے دنوں، اور ہم نے متعدد بات دیکھا، خواہ وہ 2 مئی کا معاملہ ہو، خواہ وہ اس کے بعد پاک مہران بیس کا مسئلہ ہو، پھر اس کے بعد ابھی ہم نے پچھلے دنوں جو کچھ دیکھا، پھر سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حالات دیکھے، تو یقیناً پاکستان کو اس وقت ایسے ڈیمونسٹریشن کی ضرورت ہے کہ جہاں دنیا بھر کو پاکستان کا ایک میسج چلا جائے سیدھا کہ ایسے وقت میں ہم سب ایک ہیں، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں. ہماری افواج جس طرح سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں. اور اس میں ہم جس طرح سے نیٹو فورسز کا جو مسئلہ ہوا، اس میں جو 26 جوان اور افسران مارے گئے، تو وہ انتہائی کنڈیمیبل بات تھی. اور یہ سارا اس کا سیکوینس ہے جو ہم کر رہے ہیں مختلف جگہوں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دفاع پاکستان کے حوالے سے جلسہ ہے، یہ تو بڑا مثلا بولنا نہیں چاہیے مجھے بات، لیکن بڑا روایتی والی بات ہے. مثلا اس پہ تو پشاور میں منور صاحب نے بھی جلسہ کر لیا جماعت اسلامی میں، اس پر تو لاہور پہ بھی ساری رائٹ ونگ کی جماعتیں جمع ہو کے جلسہ کر لیا. سب نے جو ہے وہ مثلا جلوس نکالے. مثلا ایم کیو ایم جس طرح کی تحریک ہے، انقلابی تحریک ہے، تو اس سے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے. عوام کے جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، مثلا اس سے کچھ اور آگے کی بات ہونی چاہیے تھی. سپٹمبر کو ہم ہڑتال مناتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے کہ ہڑتال کیوں مناتے ہیں یوم دفاع پاکستان. بات یہ ہے اس وقت ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے خیال سے ہماری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب کا ایک ہونا، ہم سب کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا سب سے ضروری ہے. جو دیگر جماعتیں کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی دفاع کی بات کر رہی ہیں، پاکستان کی استحکام کی بات کر رہی ہیں، بہت اچھا کر رہی ہیں. سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ سے زیادہ پرانا نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی استحکام ڈے منایا، ہم نے پاکستان کی عالمیت کے لیے پورا دن آبزرو کیا، جھنڈے لگایا، ریلیاں نکالی. تو اگر دیگر جماعتیں منا رہی وہ بھی اچھا کر رہی ہے. یہ کوئی روایتی میسج ہے، لیکن جی پاکستان میں 2010 اور 11 میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہوا ہے، وہ روایتی باتیں نہیں ہیں. جو کچھ ہم نے دیکھا ایبٹ آباد میں دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو کچھ دیکھا کراچی میں مہران بیس سے دیکھا، سلالہ چیک پوسٹ،
بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. تھوڑا سا کچھ ہمارے مہمان جو ان سے ہم بات کر لیں. کراچی میں یقینی طور پہ MQM نے بہت کچھ تقریبات بھی کی, ایونٹس بھی کی, ابھی شہداء کانفرنس چلتی رہیں, سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. تحریک انصاف نے بھی جو ہے آغاز لیا, ایک دھرنا کیا کراچی میں, اب جلسہ کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے آج دوسرا دن ان کا مصروف ٹائم گزرا, خالد ممتاز صاحب, لیکن کچھ عوامی انداز جو ہے اس میں کمی محسوس کرتے ہیں کراچی کے لوگ. نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو عوامی آپ بات کر رہے ہیں, بے شک جلسے اور جلوس یہ سیاست کے ایک اہم حصہ بھی ہے, اور اگر ہم ذرا پیچھے جائیں تو ان جلسوں سے زیادہ لوگ کارنر میٹنگ بھی کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میڈیا نے آ کر جو سیاسی اویئرنیس دی ہے, تو اب کارنر میٹنگز اور علاقائی جلوس تو جلسے ختم ہو چکے ہیں. اب اپنی پارٹی کی طاقت کو دکھانا اور لوگوں کو میسج پہنچانے کے لیے جلسے ہوتے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک بڑے عرصے سے نواز شریف صاحب نے سندھ میں دیر سے کیا, لیکن پہلے مرحلے میں انٹیریئر میں انہوں نے جلسے شروع کیے, سکھر بھی کیا, پھر اس کے بعد دولت پور میں بھی کیا, اور اب دوبارہ آ کر انہوں نے کراچی میں رابطوں کو تیز کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے مرحلے میں وہ کراچی میں بھی جلسہ کریں گے. لیکن چونکہ کافی دن پہلے تحریک انصاف نے اس جلسے کا اعلان بھی کر دیا تھا, اگر کوئی اس مرحلے پر کیا جاتا تو لوگ کہتے تھا, پھر یہ سوال اٹھتا کہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ عمران خان نے, وہ پھر مناسب نہیں ہوتا, اور تحریک انصاف کا اسی طرح دوبارہ مناسب نہیں ہوتا. حالانکہ ابھی لاہور, کراچی کے مختلف عہدیداروں نے جا کر نواز شریف صاحب سے اس بات کی کوشش. آپ کا گراؤنڈ بھی نہیں ہے یہ کراچی جو ہے, کہ آپ کا گراؤنڈ ہے کہ لاہور میں تو چلے سمجھ میں آتی ہے. اگر گراؤنڈ کی بات آپ کریں گے تو تحریک انصاف کا بھی کیا گراؤنڈ ہے اگر دیکھا جائے. ورنہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں سے مشاہد اللہ صاحب نے الیکشن لڑا, 32,000 ووٹ لیے. یہاں سے بلدیہ سے لوگ لڑتے ہیں, انہوں نے ووٹ لیے. نہال ہاشمی صاحب نے جو ہے وہ ادھر ایئرپورٹ رئیس علاقے سے لڑا, وہاں 11,500 ووٹ لیے. تو یہ کہنا کہ صاحب کچھ نہیں, اس سے پہلے ہماری 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں اور 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی تھیں, اور وہ پھر اتنا بڑا گیپ بیچ میں آیا, اور اس میں وہ کچھ کمزوریاں رہیں. اور کمزوریاں بھی کیا رہیں کہ اگر پچھلا الیکشن ہم دیکھیں تو نواز شریف یا شہباز شریف کو اس ملک میں آنے ہی نہیں دیا گیا. وہ جب الیکشن کے فارم بھر دیے گئے, آخری دن تک رہا, کوئی اس کی بڑی پلاننگ. MQM جو ملتان پہنچی ہے, اب آپ کیا کہیں گے کہ ملتان اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ مثلا سب لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں, اور شہباز شریف اور جو شریف برادران کے ہاتھ سے کچھ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. دیکھیے, یہ تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی جائے اور اپنی طاقت, اپنی توانائی لگا کر اپنے کارکنوں کو منظم کرے. اگر MQM کر رہی ہے, ملتان کرے, لاہور کرے, پنڈی کرے, اور اگر اس قابل ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے سیٹ نکالے تو MQM کا حق ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ کوئی سیاسی جماعت اگر جلسہ بڑا کر لیتی ہے, مثال کے طور پر تحریک انصاف نے کہا کہ صاحب لاہور ہمارا ہے, تو ایک جلسے سے پورا شہر نہیں ہوتا ہے. ابھی امتحان, ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے, ابھی اس میں بہت سے امتحان ہیں. اب ایک یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تحریک انصاف ایک کمزور سیاسی جماعت نظر آتی تھی, وہ پہلے سے مستحکم نظر آ رہی ہے. لیکن جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا, لوگ انتخابات میں اتریں گے, جو الیکشن جیتے گا اور جو بڑی تعداد میں جیتے گا وہ شہر اس کا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو پروگرام کا نام بھی عوامی ایکسپریس ہے, میں سمجھتا ہوں جو عوام فیصلہ کرتے ہیں اس کا احترام کرنا ہر سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے. اور یہ خدا کرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کوئی تحریک انصاف کو قائم ہوئے 1-2 سال نہیں ہوئے, 2 الیکشن میں تحریک انصاف نے حصہ لیا ہے, لیکن ایسا کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی. اس دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے, اس دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس دفعہ موسم کچھ اور ہے, اس دفعہ معاملات کچھ اور ہیں, اس دفعہ جو ہے وہ مثلا ابر رحمت جو ہے وہ کسی نئے انداز سے ہے, تو شاید معاملات کچھ اور ہوں. ڈاکٹر صغیر احمد جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی گہما گہمی اس وقت موجود ہے, جلسے جلوسوں کا موسم ہے, اور اس وقت ان ایکشن جو ہے تمام سیاستدان نظر آتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی کراچی کے اندر ہیں, اور اس کے علاوہ حکومت بھی ایک طرح سے اس وقت کراچی میں ہی موجود ہے, اور وفاقی جو کیبنٹ ہے اس کا بھی اجلاس کراچی میں ہوگا. اس کے بعد یہیں سے 27 دسمبر کی تقریبات کے لیے لوگ جو ہیں نوڈیرو اور لاڑکانہ کی طرف جو ہیں وہ گامزن ہوں گے. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما موجود ہیں. مجھے بتائیں اشرف قریشی صاحب کہ کیسی تیاریاں جاری ہیں جلسے کی؟ جی بالکل, بہت اچھی تیاریاں ہیں, اور کسی کا کوئی ڈر اور خوف؟
نہیں جی، خوف اور ڈر تو کسی قسم کا بھی نہیں ہے. امن کے حوالے سے جلسہ ہے. امن کے حوالے سے جلسہ ہے تو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ سیکورٹی کے ہمارے والنٹیئر ہیں اور انتظامیہ بھی تعاون کر رہی ہے. سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جو ہے پروگرام کامیاب بنائیں گے. اچھا ہاں، والنٹیئر بہت بڑی تعداد میں والنٹیئر ہمارے جو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے اس جلسے میں؟ کراچی کو انشاءاللہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور پورے ملک کو انشاءاللہ سرپرائز کریں گے. بہت بڑا گراؤنڈ ہے کراچی میں. آج تک اتنا بڑے گراؤنڈ میں جلسہ میرے خیال میں نہیں ہوا، کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا، اور یہ چیلنج ہم نے کیا ہے قبول. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کی تاریخ، یہ ذرا ڈاکٹر صاحب کی بھی آواز سن رہے ہیں، کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اور جی ڈاکٹر صغیر صاحب، ویسے تو ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف آپ کی آپس میں کچھ مجھے لگتا ہے انڈر گراؤنڈ کچھ دوستی ہو گئی ہے، کچھ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے 25 دسمبر کو یہ کراچی میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ یہ اپنا جلسہ کریں، اچھا جلسہ کریں. اور ممتاز صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہر سیاسی جماعت اپنا جلسہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے، اور ہماری نیک خواہشات ہیں کہ جو بھی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اپنا جلسہ جس حصے میں بھی کرنا چاہیں، اور وہ کراچی ہی ہو اور یا کوئی بھی ایسا حصہ ہو، تو ہم بالکل ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جلسہ کامیاب ہونا چاہیے، ان کی جو بھی اسٹرینتھ ہے وہ آنی چاہیے. اور باقی بچے کے ایک بات کہہ دیا آپ نے، بیچ پہ ٹوک بھی دیا کہ بڑا جلسہ ہے، اچھا وہ میں اس پہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اس سے کافی بڑے جلسے سے کئی گنا بڑے جلسے ان کی ہم کر چکی ہے. ڈیٹیل میں کرنے جاتا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی نے بات کی ہے وہ اسی طرح سے ہو، جلسہ ہو، اچھا ہو ان کا جلسہ. یہی جذبات ہم پی ایم ایل این کے لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت بالکل اپنے جلسے کرے، اپنی سیاسی ہائرارکی جو ہے ان کی تنظیمی ہائرارکی ہے اس کو اسٹرینتھن کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے پیش نظر اگر پاکستان کا استحکام اور دفاع ہو، جمہوریت کی پاسداری ہو، تو یقیناً ہم ایک اچھے سیاست میں ایک اچھی روش کو بالکل انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صغیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نعرہ دیا ہے ابھی تحریک انصاف نے کہ پرامن کراچی اور کراچی کی خوشحالی اور پاکستان کی خوشحالی کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چلیں ایم کیو ایم یہ بات کہتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک گراؤنڈ موجود ہے کراچی میں کہ ہم کراچی کو پرامن بنائیں گے، یہ بات اگر اے این پی کہتی ہے تو بھی ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کہتی ہے تو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے تو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے بات، لیکن دعویٰ کرنا تحریک انصاف کا امن کے لیے، آپ کو یہ بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ نہیں، مجھے جو آپ نے بات کی نا اتنی ساری سیاسی جماعتوں کی، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملا لیں اس کے اندر، تو مطلب بات بالکل صحیح ہو جائے گی. جب آپ نے سب کو دے دیا، اے این پی کو بھی مان لیا، آپ نے جماعت اسلامی کو بھی مان لیا، تو پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف کو ہی مان لیں کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے، امن کا نعرہ لگانا، امن کے لیے کوشاں ہونا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے. اور جو بھی آدمی پاکستان کو امن دے سکتا ہے، کراچی کو امن دے سکتا ہے، صوبہ سندھ کو یا دیگر صوبوں کو، تو اچھی بات ہے. اگر کوئی بھی فرد کوشش کرتا ہے تو ہم تو اس کے دل سے قدر کریں گے کہ اس کے جو نعرے ہیں وہ بالکل امپلیمنٹ ہو، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے ایکٹیو ہوں. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو شاید کراچی کی عوام کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو چند مٹھی بھر افراد ہیں، چند شرپسند ہیں، ان کی ایسے کراچی کا امن اسٹیکس پہ چلا جاتا ہے، وہ نہ ہو. بالکل ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس کے اسٹیکس کراچی کے ساتھ ہیں، سندھ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ، تو اس کو اپنے اپنے فورم پہ لیول پہ بالکل یہ رول پلے کرنا چاہیے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر باشندے کے اوپر یہ قرض ہے، وہ اپنے یہ قرض اتارے، اپنے ملک کے لیے یہ قرض اتارے. اور بالکل اچھا نعرہ ہے. جہاں آپ نے اتنی ساری جماعتوں کی بات کی، وہ آپ پی ٹی آئی کو بھی شامل نہیں، میں اتنی ساری جماعتوں کی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ وہ کچھ نہ کچھ کراچی میں اسٹیک رکھتی ہیں، لیکن ابھی تک تحریک انصاف کا کوئی نظر نہیں آیا ہے. خیر، میں ملتان کے جلسے پہ ڈاکٹر صاحب ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا جاؤں. اشرف قریشی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ لاہور میں جب پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی تھی، یا یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف نے ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کیا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے سے جو طاقتیں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ نواز شریف صاحب کے ہی خلاف کھڑا کرنے کے لیے موجود ہیں، اور اسی وجہ سے لاہور میں آپ نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا، ان کی حکومت بھی
ہے خیر جو پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کی. کراچی میں جب آئے ہیں, کراچی کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ, اور کراچی میں جلسہ کامیاب کرنے کے لیے آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا ابھی تک, یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کو فوکس کر کے پالیٹکس کرنا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ متحدہ یہاں پر کام کر رہی ہے یا دوسری کوئی پارٹیاں, جتنی بھی پارٹیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, اس میں جو ہے مسلم لیگ نون کا جو رول ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پیپلز پارٹی کا رول بالکل الگ ہے. ایک بہت بڑے حصے پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اقتدار کے اوپر موجود ہے. پہلے میں آپ کی ایک بات کی وضاحت کر دوں. دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ تحریک انصاف کا یہاں پہ اسٹیک نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو بالکل کلیئر کر دوں کہ تحریک انصاف کے 42 PCOs پروونشل آرگنائزر پورے کراچی کی 42 کانسٹیٹوئنسیز ہیں, اور اس کے اندر سارے آرگنائزر مکمل ہیں, تنظیم مکمل ہے اس کی. میڈیا کا جو ہے اصل میں آپ تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ زیادہ اس طرف بھی آ رہے ہیں, تو آپ کو ساری چیزیں اب نظر آنی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ہم جو ہے وہ بہت دن سے کام کر رہے ہیں, بہت عرصے سے کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہماری, اور ہم گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت جگہ پہ بہت مضبوط پاکٹس ہیں. بہت جن پارٹیوں کے کچھ پارٹیوں کے آپ نے نام لیے ان سے مضبوط زیادہ پاکٹس ہیں ہمارے. لیکن کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس سینیریو میں دیکھتے ہیں کہ جو جس طرح کی امن و امان کا کیفیت یہاں پہ پیدا ہوتی ہے, پھر آپ اس کو اس میں کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں, تو تحریک انصاف کبھی بھی اس جگہ پہ جا کے کھڑی نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں, بیلٹ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم وہاں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اس کے ذریعے تبدیلی لے کر آئیں گے. مسلم لیگ نون کو کوئی فوکس نہیں کیا گیا. مسلم لیگ نون اور مسلم پیپلز پارٹی دونوں پچھلے 3.5 سالوں میں وہ ڈلیور نہیں کر سکی. اسی کو ہم فوکس کر کے چل رہے ہیں. اور یہ سارے مسائل جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, جو 3.5 سال کے عرصے کے اندر جو چیزیں بھی ہوئی ہیں, جو ان کی حکومت کے دور میں ہوئی ہیں, اس میں مہنگائی بہت زیادہ, کرپشن بہت عروج پہ پہنچی, اور یہ امن و امان کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہوا. تو ہم ان پارٹیوں کو فوکس کر رہے ہیں جن کے پاس جو ہے اقتدار کا بہت بڑا میجورٹی حصہ ان کے پاس موجود ہے. تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ظاہر بات ہے عوام کی اویئرنیس بھی اس کی طرف ہے, اور عوام جو ہے اب ویلکم کرتے ہوئے, دیکھیں ہم ہمارے جلسوں کی جو کیفیت ہو رہی تھی, اور جو جلسہ لاہور کا جلسہ ہوا ہمارا, یا دوسرے جہاں بھی جگہوں پہ جلسے ہوئے ہیں, وہاں پہ جلسے عوامی قوت کے ساتھ کامیاب ہوئے. ہم لوگوں کو بھر کے نہیں لے کر آئے. ہم نے اس طرح کی ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی. ہم لوگوں کو جو ہے کسی اور چیز کے اوپر لے کے نہیں آئے. لوگ خود ہمارے جلسوں میں آئے, اور ہمارے پیغام کے اوپر انہوں نے جو ہے ہمیں لبیک کہا ہے, اور ہم کو سپورٹ کیا. ہم پبلک کے جو ہے مسائل کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور پبلک ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تبدیلی اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, اور مثبت اور پازیٹو تبدیلی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں موجود ہیں, تو اس کا مطلب کیا وہ گھر پہ بیٹھ جائیں, وہ اپنا جو ہے بورے بستر لپیٹے اور واپس ان کو ٹائم ملا, اور انہوں نے جس ٹائم کے اندر جو عوام نے ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا, اس ٹائم میں وہ ڈلیور نہیں کر سکے. اس کا نتیجہ یہ کہ آج عوام بدحال ہیں, بھوک سے بحال ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے, جو اسپتال ہے. 60% پاکستان پہ کی حکمرانی جو پنجاب پر موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اقتدار کا سورج جو ہے یہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ڈوب جائے, وہاں نون لیگ کا بھی ڈوب جائے. دیکھیے یہ کہنا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے پر اقتدار ہے, ہم ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں جہاں پارلیمانی نظام حکومت کے تحت ہماری اکثریت تھی, اور ہم اس پوزیشن میں تھے کہ وہاں حکومت بنا سکیں, اور وہ صوبہ جس میں ہماری اکثریت تھی ہم کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں بنائی, وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت رکھی, وہاں ANP نے بنایا خیبر پختونخوا میں, اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی خود اتنی اکثریت میں ہونے کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ دیہی اور شہری تفریق کے خاتمے کے لیے انہوں نے MQM سے بھی الائنس کیا. تو یہ حق ہے کہ جس کی اکثریت ہو وہ اپنا حکومت کیسے چلائے. تو یہ کہنا کہ خدا نہ خواستہ کہ وہاں ہمیں کسی نے ترس کھا کر دے دیا, دیکھیے میں جو کر رہا ہوں, دیکھیے اب اگر وہ بات میں دوسری کر رہا ہوں, پہلے انہوں نے کہا نا کہ وہ ایک حکومت ہے, تو وہ ہمارے منتخب ہونے کی بنیاد پر ہے. دوسری بات دیکھیے کہ جو بات کرتے ہیں آپ کے, اگر ملک میں اگر کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, یا ہماری جو ضروریات ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہو رہا ہے, اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی ہے. اگر حکومت پالیسی کوئی دیتی ہے اور اس پالیسی کے نتیجے میں اگر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوتی ہے. اور کیونکہ اس پالیسی کے تحت بات یہ ہے کہ اس بحث میں, اس جھگڑے میں پڑ کے جو آپ ووٹر ہے اپنا لوز کر رہے ہیں, اصل بات یہ بھی ہے نا کہ وہ تحریک انصاف کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اب یہ جیسے انہوں نے کہا, اس کے دائرے کار میں کیا ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا, میں اگر یہ کہوں مثال کے طور پر کہ اشرف قریشی صاحب
کوئی میگا اسکینڈل، کوئی بہت بڑا کوئی ایسی جو کہ آپ پروونشل گورنمنٹ پر لگائیں، جو کہا جائے کہ پنجاب میں ہے تو چلیے بتا دیجئے کہ وہ 2 3 4 ہوں۔ وفاقی گورنمنٹ میں آپ کو ریلوے تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو اسٹیل مل تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو جو ہے وزارت تجارت میں بہت بڑی دھاندلی نظر آتی ہے، آپ کو بجلی کے بل اور گیس کے بلوں پہ عام غریب آدمی پریشان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ذمہ داری کرپشن کی بات میں خالد بھائی ایک بات بتائیں مجھے، میگا میں اسکینڈل جو ہے کہاں سے لے کر آؤں؟ میگا اسکینڈل میں آپ کو اگر 10 بتانا شروع کروں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، عوام تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ پنجاب کے عوام کا جو حال ہے کیا وہ دوسرے صوبوں سے الگ ہے؟ کیا ان کی غربت کمی ہوئی ہے ان کے اندر، اس کے اندر، یا ان کے جو امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے؟ اگر آپ جو ایک مخصوص چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ، تو آپ کے صوبے میں جو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کیا چیز آپ کے پاس ہے، کیا چیز وہاں پر؟ میری حد سن لیں نا، میری حد سن لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ لیور نہیں کر سکتے، ہم پروونشل گورنمنٹ کو اپنی بساط کے مطابق درست چلا رہے ہیں، ہماری ایفرٹس ہمیشہ رہی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام کو تو جو اس کے اختیارات میں، مجھے بتائیں نا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ عوامی پالیسی قومی حکومت کی ذمہ داری ہے، پارلیمانی نظام حکومت، صوبائی حکومت تو اپنا 18ویں ترمیم عوام کو کیا ملے گا، بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ویسے۔ سر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر سعید صاحب کی جانب میں دوبارہ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کراچی میں ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے مل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، تحریک انصاف میں روز جو ہیں وہ مختلف لیڈرز مختلف پارٹیوں کے شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ مارچ کے بعد وہ اپنی الیکشن کیمپین کی طرف جائیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ملکی سطح پہ الیکشن کیمپین کی طرف کب جائے گی، یا یہ جلسہ جو دفاع پاکستان کا آپ کرنے جا رہے ہیں ملتان میں 23 تاریخ کو، یہ بھی کسی الیکشن کیمپین کا ہی حصہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیپٹر ہے جو دفاع پاکستان کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، میں صرف ایک بات ضمنی بات کرنا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے جو 24/7 کام کرتی ہے، اور اس کا انٹریکشن صرف ایک دن کے اندر لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ڈائمینشن مختلف ہیں، کہیں پہ فزیکل انٹریکشن ہے، کہیں پہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، کہیں پہ دیگر صورتوں میں ہے، کہیں پہ اس کے عوامی نمائندوں کے ساتھ ہے، کہیں جو اس کی تنظیمی ہائرارکی ہے وہاں پہ ہے۔ تو یہ ایک انٹریکشن ایک ایسی جماعت کا رکھنا جو گراؤنڈ پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ انٹریکشن آپ کے صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ انٹریکشن آپ کے، ڈاکٹر صاحب ایک میری بات تو سنیں، یہ آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے؟ میں تو آگے پھلنے پھولنے کی بات کر رہا ہوں، جس طرح تحریک انصاف میں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ جی سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے وہ 24/7 جاری رہتا ہے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن ختم ہوئے، پھر سے وہ پروسیس شروع ہے، روزانہ لاکھوں لوگوں سے ملنا ہے، ہمارے جتنے تنظیمی ذمہ داران ہیں، عوامی نمائندے ہیں، ان کی ایک ورکنگ جاری ہے۔ پھر اس طرح سے اگر آپ ایم کیو ایم کی صرف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، ایم کیو ایم کی کارکردگی دیکھ لیں، تو اس میں جمود نہیں آئے گا کہ جلسوں میں کہیں پہ گیپ آ گیا، کبھی بٹشاہ میں جلسہ ہے تو کبھی نوشہر و فیروز میں، کبھی لاہور میں تو کبھی فیصلہ آباد میں، کبھی کراچی ہے۔ تو یہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے، مسلسل ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ تو ہمیں الیکشن کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا اپنا اسٹرکچر نہیں اتارنا ہوتا، ہمارا یہی ورکنگ ہماری جاری رہتی ہے، ہم اس کے اندر ان ہوتے ہیں، اور عوامی رابطہ ہمارا پورے سال 365 دن جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی پروسیس ہے کہ اگر ہم اس کو نام دے دیں تو ٹھیک ہے، اس سے الیکشن کی کیمپین سمجھ لیں، لیکن جو بات ہے کہ جس میں الیکشن کے اندر بھی آپ نے عوام سے رابطہ کرنا ہے، تو ہمارا تو وہ اٹوٹ رشتہ ہے اور وہ رابطہ ہے جو چلتے ہی رہے گا اور چلتے ہی رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی بڑی لمبی چوڑے جلسے نہیں کرنے سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے اندر کہ ہم جلسے کریں اور کہہ دیں کہ لو جی آج سے ہم نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا، نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ملتان کی عوام سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کہ آپ اپنے جلسے کے حوالے سے یہ آپ سے سوال پوچھیں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ ہمارے ساتھ اس پر پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈیو میں موجود اشرف قریشی صاحب اور خالد ممتاز صاحب کی جانب آؤں، میں ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سغیر احمد صاحب، ممبر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ اور منسٹر فار ہیلتھ گورنمنٹ آف سندھ، آپ ان سے آخری سوال کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا پروگرام ملتان میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، ملتان کے ویورز جو ہیں ان کی ای میل پر ہی ہم نے خاص طور پہ آج آپ سے
کانٹیکٹ بھی کیا تھا. یہ بتائیے کہ آج آپ اپنے جو جلسہ فرائیڈے کو ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ملتان کی عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوتی ہے کہ صرف اردو اسپیکنگ لوگ ہی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کریں گے، جو ملتان میں ایک بڑی تعداد میں اردو اسپیکنگ موجود ہیں، یا یہ آپ دعوت جو ہے سب کو دیتے ہیں، پورے پنجاب کو دیتے ہیں کہ ملتان سے اور ارد گرد کے شہروں سے، علاقوں سے، گاؤں دیہات سے جو آنا چاہیں وہ آپ کے جلسے میں آگے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ کہ متحدہ گورنمنٹ ایک سیاسی جماعت ہے، قومی دائرے میں شامل جماعت ہے. اس میں ہر زبان بولنے والے فرد اس میں شامل ہیں اور ہر عقیدے سے، ہر مذہب سے تعلق والے لوگ اس میں شامل ہیں. تو کسی اسپیسیفک کسی قوم کے لیے نہیں، کسی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے ملتان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہے اور اطراف کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کے لیے ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے ایک بڑی لمبی چوڑی ورکنگ کی ہے. ایم کیو ایم نے جہاں کل تک ایم کیو ایم کی موجودگی خواب و خیال سمجھی جاتی تھی، آج وہاں ایم کیو ایم موجود ہے، ایم کیو ایم کے آفیسز موجود ہیں، ایم کیو ایم کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے. اور وہیں کے لوگ، خواب میں بات کروں بلوچستان میں نصیر آباد کی، سندھ میں جیفر آباد کی اور پنجاب کے کسی بھی ضلع کی، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جی وہاں ہمارا آفس موجود ہے، وہیں کے رہنے والے اس آفس کے آفس بیئررز ہیں. تو صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو شاید یہ خیال ہے کہ ہم وہاں کیا بات کریں گے، بات یہ کہ دیکھیے ہمارا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے، ہمارے پاس حق ہے کہ ہمارے لوگ اگر وہاں سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا ایک جلسہ کریں، ان لوگوں کو جمع کریں جو لوگ ان کی ورکنگ کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں، وہ جلسے میں آئیں، وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو سنیں، الطاف بھائی کی جو ویژن ہے، جو تعلیمات ہیں، اس سے ان کی مزید ہم آہنگی اور آشنائی بڑھے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس دفاع پاکستان کے لیے جو الطاف بھائی نے بات کی، جو افواج پاکستان کی سربلندی کی بات الطاف بھائی نے کی، یہ سب سے بڑی بات. دوسری بات کہ دیکھیں ہمارا تو اسٹرکچر، ہمارا رول ماڈل تیار ہے، دنیا بھر کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کیا کام کیے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں، انفراسٹرکچر کی تبدیلی اور دیگر میدانوں میں جو کام کیے وہ ہمارے سامنے. ہم نے تو لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھنی ہے اور رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ اسٹرکچر ہے، آپ اپنے اندر سے لوگوں کو نکالیں گے، قیادت کو نکالیں گے. یہ الطاف بھائی کا ویژن ہے کہ اپنے اندر سے لوگوں کو نکالیں، آپ سسٹم کو چلائیں، سسٹم کو امپروو کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو اس کے لیے ایم کیو ایم حاضر ہے. اور باقی 6.5 دہائی گزر چکی ہے پاکستان بنے ہوئے، جس اسٹرکچر جس نظام کو آپ کئی بار آزما چکے ہیں، آیا اس سے بہتری آئی ہے تو اس کو آزما لیجیے، اس کو اپنا لیجیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جو کچھ اپنے فوکل مینڈیٹری ایریاز میں کر کے دکھایا ہے وہ آپ بھی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں، سب بسم اللہ. یہ بات ہے اور یہ ہمارا اسٹرکچر ہے اور ہم سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آخری بات یہ بتا دیں، کیا ہم کسی بڑے اعلان کو متوقع سمجھیں ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے اس جلسے میں جو کہ فرائیڈے کو ہونے جا رہا ہے؟ کوئی ایسی خاص بات؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران سے آج میں وہ بات کروں گا کہ الطاف بھائی نے ہر دفعہ قوم کو انڈیکیشن دی ہیں، قوم کو ہمیشہ اویئر کیا ہے کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ چند سالوں کی میں سے بات کروں کہ انتہا پسندی پہ بڑا ہمارے ملک میں بہت زیادہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے مختلف باتیں تھی. الطاف بھائی جب اس وقت بات کرتے تھے تو لوگ ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے، کراچی میں بھی لوگ کرتے تھے نہیں یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کہ یہ انتہا پسندی ہو رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے. لیکن بس نے دکھا دیا. تو الطاف بھائی نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کس کڑی میں الطاف بھائی نے ایک زمانے میں یاد ہے نینسی کے کردار کو بہت ہائی لائٹ کرتے، لوگ کہتے ہیں وفادار ہیں اور ان کی محب الوطنی پہ شک و شبہ کرتے تھے. تو یقیناً الطاف بھائی وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو عوام جاننا چاہتے ہیں، وہ چیزوں سے عوام کو اویئر کرتے رہیں گے. جو ایک رہنما کا کردار ہونا چاہیے وہ الطاف بھائی ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لوگوں کو بتاتے رہیں گے حقیقت یہ ہے، اچھے اور برے میں کیا فرق ہے، وہ الطاف بھائی کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. آپ سے انشاءاللہ ملتان میں ملاقات ہوگی. اور جی سر کوئی بڑی خبر، کوئی بڑی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہے عمران خان صاحب کہنے والے ہیں جلسے میں؟ باتیں تو بہت بڑی بڑی ہوں گی اور عوام کو میسج بھی بہت اسٹرانگ ملے گا اس دفعہ.
اور اس دفعہ میوزک کا انتظام ہے نہیں ہے بھرپور، یہ بتائیں جناب. میوزک نوجوان سوچ رہے ہیں بڑے دن سے، کراچی والوں نے ترانوں کا کچھ کانسرٹ بھی ہونا چاہیے، کانسرٹ تو نہیں ہے، کچھ سنگرز نے بھی جوائن کر لیا آپ کو ویسے اب جو ہے یقیناً ترانے تو ہیں. ترانے نہیں کچھ سر، جس طرح لاہور میں کچھ ہلا گلا ہوا، لاہور میں بھی ترانے ہی تھے نا، وہ تو کیا تھا، وہ تو یہی جو پاکستان کا اگر فیسٹیول ہوگا اس میں ترانے ہوں گے نا، ترانے اسی ترانے کے وہ ہے، کوئی گانے ناچ گانا تو نہیں تھا وہاں. اچھا. تو ایک ترانے تھے، اور وہی ترانے جو ہے بوسٹ اپ کے لیے، نوجوانوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، وہ عوام کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے چیزیں جو بنائی جاتی ہیں وہی چیزیں ہیں، اور اس کو جو ہے اگر وہ آپ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ محاذ آرائی جو ہے جو نون لیگ کے ساتھ موجود تھی وہاں پہ، اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کسی اور جماعت سے بھی پاکستان تحریک انصاف ٹکر لے رہی ہے، یا صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ تو طرز سیاست خان صاحب کا اپنا ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں تو ایک زمانے میں وہ ایم کیو ایم کو بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے داخلہ بند تھا ان کا، لیکن اب جیسے کہ ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارا بہت عرصے تک نہیں آ سکے تھے، انتظامی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی، لیکن داخلہ بند ایسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں کہ انتظامی سیاسی ہی تھا، اور انہوں نے وہ الزام لگائے بھی ہے، ایسا نہیں کہ الزام نہیں لگائے، ایسا نہیں کہ نہیں لگائے، یہ تو ایک سیاسی حقیقت ہے. یہاں کی دیواریں آج تک بولتی ہیں جو کچھ ہے. تو لیکن بات یہ کہ دیکھیے کسی کی برائی بیان کر کے سیاست میں کوئی عروج حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر آپ میں اپنا دم ہوگا اور آپ کا میسج ہوگا اور لوگ قبول کریں گے تو وہ سیاسی جماعتیں زندگی میں آگے بڑھتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے بالکل جلسے میں بیٹھ کے کہا کہ پہلے ایک کمزور سیاسی جماعت تھی، لاہور کے جلسے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ دم پکڑا ہے. اور یہی چیز آئندہ کراچی میں بھی اگر یہ جلسہ کریں گے اور عوام لوگ شامل ہوں گے تو کس آدمی کے بس میں ہوگا کہ اسے روک سکے؟ جب عوام شامل ہوتی ہے تو اس کا راستہ کبھی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 جلسوں کی بنیاد پر یا 1 جلسوں کی بنیاد پر جتنی بڑی تعداد میں فیصلہ کر دیں، مختلف لیڈرز جوائن کر رہے ہیں، کون سے جو پرویز مشرف کے ساتھ کون سے لیڈر ہے؟ میں رضوان جی آپ کو بتاؤں، خالد بھائی میرے ساتھ ایک پروگرام میں ٹی وی چینل پہ تھے، لاہور کے جلسے سے پہلے ہم دونوں بیٹھے تھے، اور پیپلز پارٹی کراچی کے صدر بھی اس پروگرام میں تھے. میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا کہ یہ آپ جو ہے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے، اس بات کو محسوس نہیں کر رہے جو تبدیلی عوام میں آ چکی ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ لاہور کا جلسہ آپ دیکھیے گا، جو لاہور کے جلسے سے انقلاب آنے والا ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. خالد بھائی یاد ہوگا آپ کو، یہ میں نے پروگرام میں ان کو کہا تھا، ٹی وی پہ آن ایئر گیا تھا وہ پروگرام. اور میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں، اس بات کو سمجھیں جو عوام کہہ رہی ہے. اگر عوام کو جو نہیں سمجھتے، ہم کسی کی ذاتیات پر تنقید نہیں کر رہے، ہم وہ چیز بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے حقیقت ہے. دیکھیے جو حقیقتیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، اور جب تبدیلی آئے گی تو اس حقیقت کو بھی قبول کر لیا جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی جو تھی جس نے سیٹیں حاصل کی پورے پاکستان میں، پھر پختونخوا میں بھی حاصل کی، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ حاصل کی وہ مسلم لیگ نون تھی. اسی طریقے سے این پی نے سرحد میں حاصل کی. لیکن یہ نہیں کہ ہم قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمیں بڑے مشکل وقت میں رکھا گیا، ہمارے لیڈروں کو آزاد سیاسی موقع نہیں ملا. بہت بہت شکریہ اشرف قریشی صاحب، بڑا مزہ آیا. آج پہلی دفعہ آپ دونوں شخصیات عوامی ایکسپریس میں ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں، اس کو کھلی اجازت ہے. کیا کچھ تبدیل ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ آنے والا دن، آنے والے موسم ہی بتائیں گے. آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.